ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ کو زمانے کا انداز نرالا لگے گا. آپ کو ہواؤں، فضاؤں اور اس ماحول کے اندر ایک تازگی نظر آئے گی. آخر کیوں تازگی نظر نہ آئے؟ اس لیے کہ وہ محبوب تشریف لا رہے ہیں جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنا رکھا ہے. تبھی تو ہر کسی نے اپنی محبت میں اپنے انداز کے ساتھ رسول کائنات علیہ السلام کی آمد کے چرچے والوں کو کیے. کسی نے کہا فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ رہے ہیں. کسی نے کہا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. تو حقیقت بات تو یہ ہے، یہ مدینہ طیبہ سے یا مکہ المکرمہ سے کروڑوں میل دور کے فاصلے پر بھی آج جو چمک نظر آ رہی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لیے تو فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ چاند تارے، یہ سورج، یہ دنیا کائنات کے اندر جو چمک نظر آ رہی ہے، جو ماحول نظر آ رہا ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی، تو کیا ہی بات ہے نا. وہ تو کسی نے کہا نا یہ کیوں ہم کہتے ہیں مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. یہ تو جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھیے اپنے دل کیسے مچلتے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جنہوں نے مدینہ شریف نہیں دیکھا وہ ترستے ہیں، جو دیکھ کے آ گئے ہیں وہ تڑپتے ہیں کہ پھر کب وہ وقت آئے گا. اور ہم تو وہاں پہ دعائیں بھی آپ لوگوں کے لیے یہی کرتے رہے، مالک دنیا میں کسی کو اس وقت تک موت نہ ہے جب تک پہلے اس کو اپنے محبوب کا شہر مدینہ نہ دکھا دے. شہر مدینہ نہیں دیکھا تو دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ مکہ المکرمہ کی بہاریں نہیں دیکھی تو دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ لیکن اس بات پہ بھی غور کرو ذرا، یہ مکہ کا پیار اور یہ مدینہ کی بہار یہ ہمارے دلوں میں آئی کیسی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو وہ آمنہ کے لال، وہ حلیمہ کے دلالے، وہ عبداللہ کی آنکھ کے تارے، وہ حبیب پروردگار کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو ساری کائنات میں مکہ المکرمہ کا بھی پیار آ گیا اور سب کے سینوں میں مدینے کی بھی محبت اجاگر ہو گئی ہے. ہر نبی رسول نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں سنائیں. تو میں نے بھی سوچا مدینہ طیبہ سے واپسی کے بعد ہم اور کیا بیان کر سکتے ہیں. جی اداس دل اور ترسی ہوئی نگاہیں، یہ تو آنکھیں کھلنے کے بھی، جنہوں نے حضور کا روزہ دیکھ لیا ہو ان کو معاشرے میں اور کیا دیکھنے کو اچھا لگتا ہے. جنہوں نے کعبۃ اللہ کا دیدار کیا ہو ان کو زمانے میں اور کون سی چیز اچھی لگ سکتی ہے. لیکن کیا ہے پھر کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے یہی تو ایک بہانہ ہے کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، آقا تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. یہ تو حضور علیہ السلام کی خاص نگاہ ہے. کسی کو حضور قریب کو لا کے نوازتے ہیں، کسی کو حضور حضرت ویسے قرنی کی طرح دور رکھ کے نواز دیتے ہیں. لیکن حق یہ ہے کہ ہر امتی کے سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس پہ ہاتھ رکھا جائے تو اس کی دھڑکن میں بھی محبت مصطفیٰ کے وہ جلوے نظر آنے چاہیے. جی مومن کا چہرہ بتائیے رسول اللہ کا غلام ہے. مومن کی چال چلن ڈھلن بتائے، اس کا بیٹھنا اٹھنا بتائے، اس کے شب و روز بتائیں کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، تاکہ ہمیں کوئی دیکھے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے 15ویں صدی میں بھی اگر حضور کے غلام ایسے ہیں تو محبوب خدا خود کیسے ہوں گے. یہی تو وجہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام جب تشریف لائے آپ تو آپ نے وہ خوبصورت انداز میں جب حضور علیہ السلام کا تعارف فرمایا نا، لوگوں کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بنا دیا. سورہ صف کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیے. نبی کریم علیہ السلام نے جب تشریف لانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے درمیان تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے.
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آئے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب بھیجنا تھا، ڈاٹا انتظار کروایا، بابا انتظار کروایا۔ دیکھو تو صحیح کتنی تڑپ ہے تمہاری، اور وہ تڑپ اگر دیکھنی ہو تو کبھی کتابوں میں حضرت سلمان فارسی پڑھ کے دیکھو، حضرت صہیب رومی کو پڑھ کے دیکھو، حضرت بلال حبشی کو پڑھ کے دیکھو۔ ہمیں تو قدر ہی کوئی نہیں ہے، واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمیں قدر کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کو پوچھو جنہوں نے محبوب کائنات علیہ السلام کو پانے کے لیے، حضور کے دیدار کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں نا، وہ اپنی دیوانگی میں اور اپنی محبت میں اور اپنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت ہے اس میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ چاہے روم سے ہو، ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، چاہے فارس سے ہو، چاہے حبشہ کے غلام ہو، وہ نوازے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں عاجزی اور ادب نہ ہو تو یوں حضور علیہ السلام کی ولادت کی جگہ چند گز کے فاصلے پہ ابو جہل کا گھر ہے، جس کو آج ابو جہل کی لیٹرینیں کہا جاتے ہیں، ہاں جی، تو اس کے دل میں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر جن کے دل میں آیا وہ ہزاروں کلومیٹر دور بھی تھے تو حضور نے اپنی حضوری عطا فرما دی، لیکن جن کے دل میں ادب نہیں تھا، پیار نہیں تھا، محبت نہیں، عقیدت نہیں ہے، وہ قریب رہ کے بھی بیگانے ہو گئے۔ آج پاکستان میں رہنے والوں تب بھی حضور کی نگاہ سے دور نہیں ہو، آنکھیں بند کر کے درود پڑھا کرو، حضور اپنے جلوے بھی دکھا دیتے ہیں، اپنا مدینہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ عنایت ہے اپنے غلاموں پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ بھائی قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، قرآن کہتا ہے یاد کرو ان لمحات کو۔ آج ہم میلاد کے چرچے کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہر سال یہی کام ہے، میں کہتا ہوں سال کی کیا بات ہے، ہر گھڑی یہی کام ہے۔ ہولی ہولی بولے ہیں ہاں، حضور کے ذکر کے علاوہ بھی کوئی بات ہے، سرکار کے علاوہ بھی کوئی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جنہوں دیکھو ادھر میرے محبوب کی ہی بہار نظر آ رہی ہے، جنہوں دیکھو، اس لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے فرمایا خاک ہو جائیں جل کر ادب مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم حضور کا ذکر تو کرتے ہیں، ہر سال کی کیا بات ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ حضور کا ذکر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے کہہ رہے ہیں، اور وہ 600 سال پہلے فرما کے چلے گئے۔ اللہ کو پتہ نہیں وہ جملے کتنے پیارے لگے، کیونکہ ذکر کرنے والے عیسیٰ ہیں، جس کا کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ہاں کیا انداز نکالا ہوگا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا تھا۔ صاحب بھائی قال عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہ تو تمہارے ہاتھوں میں توریت ہے نا، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سچا نبی رسول وہی ہوتا ہے، سچا نبی رسول وہی ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کا اعلان کرے اور اللہ کے کلام کی تائید اور تصدیق کرے۔ سچا نبی وہی ہوتا ہے جس کے نزدیک تورات، زبور، انجیل ساری کتابیں سچی ہیں۔ اور مرزا قادیانی کی طرح جو لغویات پکے، جو کبھی قرآن کو بھی جھوٹا کہے، کبھی تورات کو بھی کہے، کبھی زبور کو بھی کہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کبھی حضرت ابراہیم کے بارے میں بکواسات کرے، وہ بھی تو نبی ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے دنیا کائنات کے کسی کونے میں کوئی وقت کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہمیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ لیکن جو رسول اللہ کا غلام ہے نا، وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ ہماری تربیت بھی حضور نے ایسی، حضور نے ہماری تربیت ایسی نہیں کی۔ اور دوسری بات کیا ہے،
یہ سارے نبی تو میرے محبوب کے قصیدے پڑھتے رہے اور جڑا سونے محبوب کیا گلا کرے کبھی انہوں بھی پڑھے عقیدہ یہ تو سارے حضور کی تعریفیں کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو اس وقت کو جب بنی اسرائیل کو کہا کہ لوگو میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں کہ جو تمہارے نزدیک تورات پہنچ چکی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور اگلی بات سنیے کیا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور تم نے بڑا انتظار کیا. آدم سے سنا, نوح سے سنا, ابراہیم سے سنا, اسماعیل سے سنا, موسیٰ کلیم اللہ سے سنا, ایوب سے سنا, یوسف سے سنا, یونس سے سنا. 1,24,000 نبی کہتے ہیں کہ لوگوں وہ محبوب کائنات آنے والے ہیں. اب میں عیسیٰ یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. اے اللہ کرے آپ کی سبحان اللہ مدینے پہنچ جائے. لوگوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. لوگوں میں خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اب جو میرے بعد آنے والا ہے اس کو زمانہ محمد اور احمد کے نام سے اور پھر دیکھیے میلاد پاک کے ایام آنے والے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر عیسیٰ حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے؟ ہم بھی تیار ہیں نا میلاد منانے کے لیے. حضور کا ذکر شیان شان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ حضور کا ذکر پاک شیان شان کریں گے. اور کیوں نہ کریں, جس کے گھر میں کوئی آیا ہوتا ہے خوشی اسی کو ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے دیکھو. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ نے جتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. یہ کو کر سکتا ہے؟ بولیے کتنے ملک ہیں دنیا کے, اسلامی ممالک بھی ہیں, غیر مذہب بھی ہیں. ہر کسی کو اپنی سائنس پہ, ٹیکنالوجی پہ, اپنے علم پہ, اپنی تحقیق پر بڑا ناز ہے. لیکن دنیا کائنات کے اندر کوئی اعلی کار ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ کی نعمتوں کی گنتی کر سکے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کوئی ایسا سسٹم آج وجود میں نہیں آیا. اور آ کیسے سکتا ہے, یہ ہو کیسے سکتا ہے جب چیلنج اللہ نے دیا ہے کہ کرو کوشش میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اچھا پھر سخی کی شان کیا ہے؟ یہاں تو 2, 4, 10 روپے کسی کو دے, 1000, 2000 روپے کو سگے بھائی کو بھی دے دے تو اپنے بچوں کو بھی بتا کے جاتے ہیں کہ اے کوٹے چاچے تائے تو میں احسان کیتا ہے. ٹھیک, یہ ہمارا کھٹیا پن ہے. لیکن مالک کی شان دیکھو, اتنی نعمتیں عطا فرمائیں, بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. سخی کی شان یہ ہے کام نہیں کرتا, دن بہ دن اور بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا جہاں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, لاکھ آداب نعمتیں عطا کی, ان نعمتوں میں ایک نعمت عظمیٰ ہے, ایک نعمت عظمیٰ ہے. اس کا ذکر جب قرآن میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو, میں نے شرم سے لے کے رات تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمہیں تمام کی نعمتیں عطا کی ہیں, لیکن میں تم پہ کوئی احسان نہیں جتاتا. لوگوں سنو, جو تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا. لقد من اللہ, سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھیے, آیت نمبر 164 کا مطالعہ کر کے دیکھیے. ترجمہ چاہے کہاں سے مرضی نکالیے, ہم تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنے والے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ مصطفیٰ کے فقیر ہیں. ان کو حضوری مل چکی ہے. کون اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دربار رسالت امام میں حاضر ہوئے؟ کہ اللہ چونچی کرے ان کو بھی مدینہ طیبہ کی حاضری جلدی نصیب ہو جائے. وہاں حاضر ہوئے, وہاں پہ جا کے پورا قصیدہ لکھا, وہاں پہ جا کے پورا قصیدہ لکھا. اور دل میں خیال آیا
کی نوکری کی ہے. اب حضور کے سامنے آیا تو انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے. حضور کرم. اور یہی وجہ ہے میں نے اپنے حاجی صاحبان کو کہا, میرے قافلے میں جو لوگ تھے, میں نے کہا مت سمجھنا ہم مٹی کی ڈھیری پہ سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو رسول کائنات علیہ السلام کے دربار عالی شان میں آئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ رسول اللہ کی قبر انور میں آیا ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ گنبد خضرا کی حاضری کے لیے آیا ہے, بلکہ جو حضور کی بارگاہ میں آیا ہے وہ یوں سمجھے جیسے ابو بکر زندہ نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے, ایسے ہم فقیر بھی زندہ اور طبیعہ نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم ادھر قبر پہ گئے یا ہم گنبد خضرا کی زیارت کے لیے گئے. نہیں نہیں, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے آقا زندہ ہے. اور یہی وجہ ہماری تو وہاں پہ سانس بھی نہیں نکلتی. زندہ نبی کے پاس حاضری کے لیے جاتے ہیں تو جو زندہ نبی کے پاس حاضری کے لیے جائیں, کیا سمجھتے ہو ہمارے حال سے ہمارے قال سے واقف ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے. اور جس کا یہ نظریہ ہے اس کو جس کا یہ نظریہ نہیں ہے اس کو جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے, بنانا ہے. جانے کا فائدہ اس کو ہے جو یہ سمجھ کے جائے جیسے حضور اس وقت اپنے صحابہ کو دیکھ رہے تھے ایسے ہی آج حضور اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو نا ذرا. لقد من اللہ علی المؤمنین, وقت بھی تھوڑا ہے, بات بھی کھلتی جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا, اس کا ترجمہ تو من اللہ علی المؤمنین سے شروع ہوتا ہے. لقد, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, لقد دو تحقیقات لگائی, یقیناً بے شک, آئے آئے آئے, یقیناً لقد, یہ لفظ نام جو ہے نام زبر لا, یہ بھی تحقیق ہے. قاسم آگے نے عمرہ کر کے نبی صاحب ہے, یعنی اس کا کوئی شک نہیں کہ نبی صاحب عمرہ کر کے آگے نے. اب اگر آپ غیر تحقیق کے بھی لگائیں گے تو بات تو یقین کرنے والی ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہو بے شک آگے نے, اور اگر آپ کہیں یقیناً بے شک آگے ہیں, اللہ قرآن میں کہتا ہے یقیناً بے شک مومنوں تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا بطلہ کے مکھرے والا محبوب عطا فرمایا. پھر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں حضور کے آنے, حضور کے آنے کی خوشیاں کیوں نہ منائیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سبق اس لیے یہ دیا نا, انہوں نے جا کے وہاں کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی, پورا جناب والا قصیدہ لکھا, اور دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی حضور کرم فرمائیں گے. نعت پوری ہو گئی, شعر آخری رہ گیا, شعر آخری رہ گیا, شعر آخری رہ گیا تو رونے لگے. حالت خیر ہوگی, پھر آخری جملہ بولو, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کیونکہ وہاں دیکھو مدینہ تو اتنا حرم کھلا کر دیا پھر بھی پورے نہیں آتے بندے. اتنی خلقت, ہائے ہائے, دنیا میں بڑے سے بڑے لیڈر, اوپر تک میں لیڈر, انقلابی لیڈر, میں نے ان کی زندگی پڑھی ہے, میں نے ان کی کتابیں ان کی تاریخ پڑھی ہے. جتنا بھی بڑا کوئی انقلابی لیڈر ہوتا ہے نا, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گرد و غبار پڑتی ہے, اس کے ماننے والے کم ہو جاتے ہیں. اے دنیا والوں, دنیا میں ایک واحد لیڈر محمد مصطفیٰ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کے ماننے والے کم نہیں بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر چلے جا رہے ہیں, پہلے سے بھی بڑھ کر چلے جا رہے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, اور رضا تیری کیوں بات کی ہے. 70,000 فرشتہ صبح, 70,000 فرشتہ شام کو, اور اتنی خلقت, رضا تیری بات کوئی کیوں پوچھے. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, جب عاجزی کے پیکر نے خود کا رسول کائنات علیہ السلام کے دربار میں یوں گرا دیا, سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. احمد رضا کو تو دعا کے مکھرے کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے, حضور کا دیدار علی شان نصیب ہو جاتا ہے. مومنوں تم پر احسان کیا, ان کو اپنا محبوب عطا کیا. اب جس کے گھر میں کوئی آیا ہوتا ہے خوشی تو اس کو ہوتی ہے,
ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. یہ سارا کچھ حضور کے لیے ہے. اور سنو بھی سنو، اپنے آپ کو میلاد پاک کے لیے تیار کرو. ہم نے یہاں محرم الحرام کی 10 محفلیں کی. بولیے سبحان اللہ. اور آپ کے علم میں میں اس سے پہلے کہ اللہ کا لاکھ کروڑ حمد کا شکر ہے کہ مجھے پہلا عمرہ ہمارے چودھری دلشاد صاحب نے کروایا. اللہ ان کے وقت بلند کرے. اور اس کے بعد اللہ نے روٹین بنا دی. سال میں 2 مرتبہ بھی جاتا رہا. حضور بلاتے ہیں. 10-12 مرتبہ مجھے یاد نہیں ہے. میرے بچہ پتر اس نے پوچھتا حضور کتنے عمرے کے دن میں نہیں. میں نے کہا نہیں یاد سرکار نے کتنا نوازا. کتنا نوازا. پہلے بھی 10-12 مرتبہ گیا ہوں. لیکن اب تو گیا ہوں. جو بڑی توجہ کیجیے گا. سب خادمین رسول کا کیا بلا پکڑیے پیغام ہے. اب تو گیا ہوں. پہلے بھی جاتا تھا. کعبۃ اللہ میں بھی, روضہ اقدس میں بھی, اور اس کے بعد اہل بقیع کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے تھے. اس مرتبہ جب رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر پھر سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ جگر گوشہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. رب العالمین کے ساتھ منبر رسول پر رکھا ہوں. مرکز ختم نبوت کی بہاروں میں میں وہ بات کر رہا ہوں. سیدہ زہرا پاک نے اتنا نوازا کہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ امام حسین کی 10 محفلوں سے ان کی اماں ہم سے راضی ہو گئی. راضی ہو گئی ہیں. بڑا نوازا انہوں نے. کمال کی شفقت تھی, کمال کی بہانت تھی, کمال کی روحانیت تھی. میں کیا نمی صاحب کو نہیں رہے تھے. اور حقیقت بات بھی تو یہ ہے نا, کسی کے ماں باپ کو راضی کرنا تو اس کے بچوں سے پیار ہے. تو میں نے یہ نیت کی, جہاں بھی کی تھی وہاں پہ کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ آئندہ سال ماہ محرم الحرام میں شیان شان طریقے سے امام حسین کا یوم منایا جائے گا. اور جب امام حسین تو نواسے ہیں, اور امام حسین تو نواسے ہیں, جب نواسے کا یوم شیان شان منایا جائے گا تو حضور کا میلاد اقدس بھی کتنی دھوم دھام سے منایا جائے گا. اور یہ میلاد بخاری شریف کی حدیث اگلے جمعے سے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول